ہے میں دو دسو واللہ یوتی انا قاسم واللہ یوتی دینا اللہ میں تقسیم کرنا نبی پاک تقسیم کر دیں لہذا وارث نے میں اللہ دے بندے نبی پاک مال تقسیم نہیں کر دے اے حدیث کتاب العلم کے اندر ایک کی مانا کہ آسمان تو اللہ علم نازل کر دے میں محمد آگے بیان کرنا دوسرا مانا جناب غنیمت باب ایک حدیث آئی کہ مال غنیمت دیندہ اللہ حصے اللہ مقرر کر دے میں مصطفیٰ صرف تقسیم کرنا کہنے لگا نہیں یہ مانا رزق اللہ دیندہ نبی پاک روزے رزق اتر دے آگے حضور بن دے ساری کائنات کو تقسیم کر دے اچھا میں کہ جتنا رزق آسمان تو اتر ہے حضور دے روزے تے کہنے جی اگو حضور تقسیم کر دیں جانے جی میں کہ پھر نبی پاک بجٹ الگ کر دے ہونگے بھائی اینا بجٹ ہے سال مسجداں دا اینا بجٹ جناب فلاں فلاں علاقے اینے پیسے فلاں ادھر ادھر دے دو اینے ادھر دے دو جانے جی نبی پاک تقسیم کر دیں جانے جی مسجداں جدوں بھی حضور بنان واسطے بھیج دے ریال سانو کیوں بھیج دے عاشق تے تسی ہو رسول پاک ریال تے تہاڈے کول بھیجنے چاہیے نماز کو دو چار مسجداں پڑھواؤ ساڈی کیوں پڑھواندے یعنی یہ سانو سمجھ نہیں آئی حضور تہاڈے کول کیوں بھیج دے میں کہ رسول اللہ ساڈے نال راہ دے بگاڑی نہیں حضور نال تساں بگاڑ چھڈی ہے نا حضور نال میں کہ رزق کون دیندا ہے جنے اللہ دیندا ہے نبی پاک تقسیم کر دین پکی بات ہے میں کہ اللہ دے بندے رزق دو قسم دا ہوندا ہے ایک رزق حلال ہوندا ہے ایک رزق حلال سود رزق ہے لیکن رزق حرام ہے رشوت رزق ہے لیکن رزق حرام ہے ملاوٹ دا رزق ہے رزق تقسیم کون کرتا ہے نبی پاک دیندا اللہ تقسیم مصطفیٰ کر دے میں کہ رزق دو قسم ہوندا ہے حلال حرام رزق حرام کون تقسیم کرتا ہے کہنے لگا یہ جواب میں کی دیاں میں کہ ہمت ہے تو دیجئے تھوڑا جا کوشش کیجئے آگے بڑھیے جواب دیجئے رزق حرام تقسیم کون کرتا ہے رزق حرام کے لحاظ سے چننے والے نے خود اپنا ایسا چن لیا ہے نہ رب نے نہ رب نے حرام دیا ہے عطا کیا ہے اور نہ ہی نبی علیہ السلام نے حرام بانٹا ہے وہ تو پاک تقسیم کرنے والے ہیں یہاں بڑی ڈٹائی سے ایک بات تسلیم کر لی ہم کہا کرتے تھے وہ لوگ کہتے تھے نہیں ایسا نہیں ہے جو تم کہتے ہو لیکن بات نکلی آتی ہے تو شخص کہتا ہے اگر رزق نبی تقسیم کرتے ہیں سنو جملہ سن سکتے ہو کیسٹ سے اگر رزق نبی تقسیم کرتے ہیں تو پھر ریال اہل حدیثوں کو کیوں آتے ہیں اہل حدیثوں کو ریال کیوں آتے ہیں ریال ظاہر ہو گئے پیسوں پر بکا ہوا عقیدہ ظاہر ہو گیا ریال اہل حدیثوں کو پھر کیوں آتے ہیں اگر رزق نبی تقسیم کرتے ہیں تو پھر ریال اہل حدیثوں کو کیوں آتے ہیں یہ مان گئے ہیں کہ ہم تو نبی کی پارٹی نہیں ہے اور ریال پھر بھی ہمیں مل جاتے ہیں تو پتا چلا نبی نہیں دیتا کوئی اور دیتا ہے اگر نبی دیتا ہوتا تو ہمیں نہ ملتے لفظ کیا ہے اگر رزق نبی تقسیم کرتے ہیں تو پھر ریال اہل حدیثوں کو کیوں آتے ہیں جبکہ عاشق تم بنتے ہو ثابت ہوا کہ ہم نے حضور کو راضی رکھا ہوا ہے اور تم نے حضور کو ناراض کیا ہوا ہے اس واسطے ہمیں بیرونی ایڈ آتی ہے میں ذرا ایجنسیوں کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں یہ روزمرہ کے دھماکے خود کش حملے جگٹیں یہ کہاں سے پیچھے سے فنڈ آتا ہے اور خود لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور خود تحقیق ہو چکی ہے کہ سرمایہ کہاں سے ملتا ہے کہاں کے پیسے سے یہاں سر دھڑ آپس سے جدا ہوتے ہیں لیکن وہ خود بھی بول پڑے اور اس مسئلے میں آ کر نبی کے بغض اور حسد میں کہ اگر نبی دیتے ہوتے تو پھر ریال اہل حدیثوں کو کیوں ملتے میں اس میں سے لفظ اہل حدیث سے متفق نہیں ہوں کیونکہ اہل حدیث ایک علمی نام ہے اور وہ حدیث کے اسپیشلسٹ کو کہا جاتا ہے ریڑی لگانے والے کو اہل حدیث نہیں کہا جاتا اور پنڈا جاہل نکھٹو کو اہل حدیث نہیں کہا جاتا لیکن جو انہوں نے کہا اس کی میں وضاحت بھی بخاری سے کرنا کچھ لوگوں کو مال ملتا ہے اس وقت کے لحاظ سے آج کی صورتحال میں فرمایا یہ نہ سمجھو جنہیں کچھ دیا وہ قریب ہے اور جنہیں کچھ نہیں دیا وہ دور ہے فرمایا تم خود سوچو کہ جس کو ریال ملے وہ
ریال ریال کہنے والے، اور پھر میں یہ وضاحت فوراً کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی یہ حیثیت نہیں ہے جو حدیث شریف والوں کی ہے، کہ جن کو سرکار نے فرمایا کہ میں جنہیں دے رہا ہوں، وہ جنہیں دیا تھا یہ اس کیٹیگری کے نہیں ہے، وہ جنہیں سرکار نے دیا تھا ان کی کیٹیگری بھی اور تھی، اور جنہیں نہیں دیا تھا ان کی کیٹیگری بھی اور تھی۔ ہاں، اگر یہ اپنی کیٹیگری دیکھنا چاہتے ہیں تو بخاری میں اس کا بھی ذکر موجود ہے، اور ابھی تمہارے سامنے اس کو پیش کر دیتا ہوں۔ بڑی منطق ہے، بڑا نور ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک لفظ کے اندر، اور ایسے وضاحت کر دی ہے اور اس انداز کی کہ جس کے بعد اب کسی طرح کی کوئی دھند باقی نہیں رہتی۔ حدیث شریف تھوڑی سی لمبی ہے، صبر کر کے سننا اور پھر اس کو جا کے چوک میں کھڑے ہو کے سنانا کہ سنی روکھی سوکھی کھاتا ہے اور محبوب کی شان بتاتا ہے۔ جمعے کے بعد قورمہ نہ صحیح اور جمعے کے بعد آئس کریم نہ صحیح، لیکن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جو ہے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ حدیث شریف بخاری شریف میں 1421 نمبر حدیث ہے۔ کیا نمبر؟ 1400 اور بخاری شریف میں متعدد مقامات پہ موجود ہے، اور پہلی مرتبہ کتاب الزکات میں ہے، جلد نمبر 1 ہے کتاب الزکات کے اندر یہ حدیث شریف ہے، اور بڑا ہی عجیب لذیذ اس کا مضمون ہے ہر حدیث کی طرح۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں کے ایک شخص کا ذکر کر رہے تھے۔ قال رجل لأتصدقن بصدقہ، ایک شخص نے نیت کر لی کہ میں صدقہ کروں گا، صوفی مزاج تھا، کہا میں دن دہاڑے کسی کو نہیں دوں گا، دن دہاڑے چھپ کے بھی دوں گا تو جس کو دے رہا ہوں وہ تو مجھے دیکھ رہا ہوگا، اسے تو پتا چل جائے گا کہ یہ بڑا سخی ہے، تو میں اپنی نیکی ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں چھپ کے رات کے وقت صدقہ کروں گا تاکہ میری نیکی میں کوئی ریا نہ آئے۔ لہذا نیت اچھی تھی، رات کے وقت نکلا، فخرج بصدقتہ، رات میں گلیوں میں ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی مجھے مل جائے اندھیرے میں اس کو پیسے دوں اور میں غائب ہو جاؤں، نہ وہ مجھے دیکھے نہ میں اسے پہچانوں کون ہے، اور میری نیکی سلامت رہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں چکر لگا رہا تھا تو ایک شخص مل گیا اور وہ چور تھا۔ فوضعها فی ید سارق، اس نے غنیمت سمجھا کہ کوئی صدقہ لینے والا مل گیا ہے اور ہے بھی رات، اس نے فوراً پیسوں کی تھیلی اسے پکڑائی اور خود بھاگ گیا۔ چور نے پیسے پکڑ لیے، ہاضمہ بڑا تیز تھا، لیکن بات جو اس کو ہضم نہ کر سکا۔ صبح ہوئی تو اس نے دوستوں کو بتا دیا، ویسے رات آج بڑا کرم ہوا ہے، پہلے کئی دیواریں پھاڑنی پڑتی تھیں اور پھر تھوڑی کمائی ہوتی تھی، آج تو بالکل کچھ کرنے نہیں پڑا، ہاتھ میں کوئی آ کے سب کچھ دے گیا ہے۔ اب صبح چرچا تھا محلے میں کہ رات رب کا کوئی بندہ صدقہ کرنے نکلا ہے اور دے چور کو گیا ہے۔ اب اس شخص کو جب اس نے بات سنی تو فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تَصُدَّقَ عَلَىٰ سَارِقٍ، بخاری ہے، اور اس نے سارے جھوٹوں کی مت ماری ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح ہوئی، محلے میں چرچا تھا کہ آج رات چور کو کوئی صدقے کے پیسے دے گیا ہے۔ اس بندے تک بھی بات پہنچ گئی کہ صدقہ تو میں ہی کرنے والا تھا، بیچارے کو بڑا افسوس ہوا، کہتا اللہم لک الحمد لأتصدقن بصدقہ، اے اللہ تیری حمد ہے، تو قدرتوں والا ہے، تیرے ہر کام میں حکمت ہے، اب میں تو نیکی بچاتا بچاتا سب کو چور کو دے بیٹھا، میرا تو مطلب یہ تھا کہ ریا نہ ہو اور وہ سارے ضائع ہو گیا، چور کو دے بیٹھا ہوں، چلو اے اللہ میں آج رات پھر صدقہ کروں گا۔ اب رات آئی تو پھر صدقہ لے کے نکلا، فخرج بصدقتہ فوضعها فی ید زانیہ، رات گلیوں میں چکر لگا رہا تھا اندھیرے میں کہ کوئی صدقہ لینے والا مل جائے، اتنے میں ایک خاتون سامنے آ گئی اور وہ زانیہ خاتون تھی، برے ارادے سے نکلی ہوئی تھی، اور یہ صدقہ دینے کا متلاشی تھا کہ کوئی صدقہ لینے والا مل جائے۔ اس نے فوراً تھیلی پیسوں کی اسے دی اور خود غائب ہو گیا۔ وہ عورت صبح سہیلیوں کو بتا رہی تھی دیکھو رات مجھے آسانی سے بہت کچھ مل گیا ہے، کوئی رب کا بندہ پورا بیگ ہی پیسوں کا مجھے دے گیا ہے اور مجھے کوئی مشقت بھی نہیں کرنا پڑی، رات کو اس طرح آسانی سے مجھے پیسے مل گئے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صبح ہوئی تو محلے میں باتیں ہو رہی تھیں
کہ آج رات رب کے کسی بندے نے صدقہ کیا ہے مگر عجیب بندہ ہے، زانیوں کو پیسے دے گیا ہے، جو بدکار عورت تھی، بدماش تھی، کنجری تھی، اس کو پیسے دے گیا ہے۔ اور بات اس تک بھی پہنچ گئی، کہتا اللہم لک الحمد، اے اللہ تیری قدرتیں بھی عظیم ہیں، میں ریا سے بچتے بچتے لٹ گیا ہوں، میں نے کہا کہ کوئی دیکھ نہ لے مجھے، اندھیرے میں دینا چاہتا تھا، اور جس کو دیا ہے وہ تو بدبخت کنجری عورت تھی، اور میرے پیسے تو ضائع ہو گئے۔ کہتا لا تصدقن اللیلہ، میرے رب آج میں پھر کروں گا۔ اب تیسری رات پھر صدقے کا ارادہ کر لیا۔ اب بات ساری ذہن میں رکھنا، ابھی اچھا نتیجہ سامنے آئے گا کیونکہ اس کا ہر لفظ ہی اچھا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ میں بیان کر رہے ہیں، کوئی کچی پکی روٹی کی بات نہیں، صحیح بخاری شریف، صحیح بخاری شریف، محبوب علیہ السلام کا خطاب صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے۔ فرمایا میرے صحابہ تیسری رات بھی وہ نکلا اور اس کا ارادہ تھا کہ میں صدقہ کروں گا، پیسے ہاتھ میں اس نے بیگ پکڑا ہوا تھا اور تلاش کر رہا تھا۔ چلتے چلتے ایک گلی کے کونے پہ ایک بندہ نظر آیا، اس کو اس نے بیگ دے دیا، خود چلا گیا۔ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ، تو صُدِّقَ عَلَىٰ غَنِيٍّ، صبح باتیں ہو رہی تھی کہ کوئی صدقہ کرنے والا بھی بڑی عجیب ہے، آج رات کروڑ پتی کو صدقے کے پیسے دے گیا ہے، جس کے پاس پہلے ہی پیسے بہت ہیں، بہت مالدار غنی بندہ ہے، اور صدقے والا بھی اسے ہی دے گیا ہے۔ اب اس تک بات پہنچی کہ میرا تو تیسرے دن بھی اس نشانہ خطا ہو گیا، پہلے دن چور کو دے بیٹھا ہوں، دوسرے دن بدکار عورت کو دے بیٹھا ہوں، تیسرے دن غنی کو دے بیٹھا ہوں، اور مستحق تک تو پیسے ہی نہیں پہنچا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ سارا ماضی بھی جانتے ہیں، سارا مستقبل بھی جانتے ہیں، ماضی کا مسئلہ بھی حل کرنا تھا اور ہمیں بھی وارث ہونے کا مطلب سمجھانا تھا، ہمیں ریال بھی نہ ملے اور سرکار کا مقال بھی نہ ملے تو پھر زندگی ویسے بسر کرے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے سامنے اب اس کا تجزیہ فرماتے ہیں، بلکہ رب ذوالجلال کا فرمان بھی ساتھ ایڈ کر دیا۔ یہ بندہ بیچارہ بڑا ہی افسردہ تھا کہ پیسے بھی ضائع ہوئے، ثواب بھی نہیں ملا، میں تو بڑا اصلی ثواب لینا چاہتا تھا کہ ریا سے بچا رہوں، اور یہاں سب کچھ ہی میرا ایسے چلا گیا۔ تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَأُوتِيَ، اس سے رب کی ملاقات ہوئی، یعنی خواب میں جاگتے ہوئے تو اللہ کا کوئی دیدار کر نہیں سکتا دنیا میں، یا جنت میں ہوگا، دنیا میں صرف میرے نبی علیہ السلام کی شان۔ فَأُوتِيَ، خواب میں بتایا گیا، یا ویسے جس طرح فرشتے عام بندوں سے بھی ملاقات کر لیتے ہیں، کوئی ایسی صورتحال بنی، بہرحال سرکار کے الفاظ ہیں، اسے رب کی طرف سے پیغام آ گیا اور کہا گیا فقیل لہو، اسے بتایا گیا افسوس نہ کرو، تمہارا تینوں دن ہی نشانہ صحیح رہا ہے، تینوں دن ہی تمہارا پیسہ ضائع نہیں گیا۔ کیسے؟ کہا گیا اما صدقتک علی سارق فلعلہ ان یستعف عن سرقتہ، وہ چور کو رب نے اس لیے دلوایا تھا کہ اس بے حیا کو حیا ہے کہ رب کے بندے تو یوں بھی ہوتے ہیں، رات چھپ کے پیسے دیتے ہیں، تو میں چھپ کے لوگوں کے توڑ کے بیگ نکالتا ہوں اور دیواریں پھاڑتا ہوں، میں کیسا عجیب ہوں، رب کے بندے ایسے بھی ہیں کہ جو راتوں کو نکلتے ہیں اور خود اپنے پیسے کسی کو دیتے ہیں، اور میں چھپ کے کسی کے نکالتا ہوں۔ فرمایا اسے سبق آئے گا، اس کی سوچ بدلے گی، اس میں انقلاب آئے گا کہ جو رب محنت کے بغیر دلوا سکتا ہے وہ چوری کے بغیر بھی گزارا کروا سکتا ہے۔ نہ چور کو جو تمہارے پیسے ملے تو چوری سے باز آئے گا، آہستہ آہستہ پاک دامن ہو جائے گا، آہستہ آہستہ اس بری عادت کو چھوڑ جائے گا، لہذا تمہیں تو ثواب مل گیا کہ تمہارے پیسوں سے ایک چور بل آ کر تہجد گزار بن جائے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اما الزانیۃ فلعلھا ان تستعف عن زناھا، زانیہ کوئی رب کی پیاری نہیں تھی، سمجھ نہیں آئی، ریالوں والوں زانیہ کوئی رب کی پیاری نہیں تھی، زانیہ عورت کوئی رب کی پیاری نہیں تھی کہ بڑے اچھا کردار ہے تو اس کو انعام ملتا ہو، نہیں، اس کو
کیوں دیا گیا؟ فَلَعَلَّهَا أَن تَسْتَعِفَّ عَن زِنَاهَا، کہ اسے شرم آئے کہ رب تو چھت پھاڑ کے بھی دے سکتا ہے، تو میں عزت و عصمت کے پردے چاک کرواتی ہوں اور ایسا کرتی ہوں، اس کو حیا آ جائے گا، حیا آ جائے گا، اور وہ تمہارے پیسوں کی وجہ سے اس بدکاری سے بچ جائے گی۔ اور فرمایا جو تیسرے کو ملا، غنی کو، اما الغنی فلعلہ ان یعتبر، اسے عبرت آئے گی، کیوں؟ فینفق مما آتاہ اللہ، وہ بھی اپنے مال سے زکات دینے کا سوچے گا، وہ بھی مال سے زکات دینے کا سوچے گا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ جس رات رب پیسے دلوا رہا تھا چور کو، چور رب کا پیارا نہیں تھا۔ جس رات رب پیسے دلوا رہا تھا زانیہ کو، زانیہ کوئی رب کی پیاری بندی نہیں تھی۔ پیسے دلوائے ہیں کس کے لیے کہ سوچ بدلے، پیسے دلوائے ہیں کس لیے کہ حیا آ جائے، پیسے دلوائے ہیں کس لیے کہ کوئی شرم محسوس کرے۔ میرے نبی کے دیش کے ریالوں پہ پلنے والوں، ریال اس لیے نہیں کہ تم پیارے ہو، ریاض اس لیے ہے کہ گندے کرتوتوں سے باز آ جاؤ۔ اگر تم پیارے ہو تو پھر زانیہ کو بھی رب کا مقرب بندی سمجھو، اگر تم پیارے ہو تو پھر اس چور کو بھی پیارا قرار دو، جس کو اندھیرے میں رب پیسے دلوا رہا تھا، اس کنجری کو اللہ کی ولیہ کہو، جس کو رب اندھیرے میں پیسے دلوا رہا تھا۔ پیسے دلوائے ہیں، محنت کے بغیر ملے ہیں، مگر مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ برگزیدہ بڑے ہیں، پیارے بڑے ہیں، اچھے بڑے ہیں، رب کے لاڈلے ہیں اور رب والے ہیں، نہیں نہیں، رب کے دھتکارے ہوئے تھے، رب کے دربار سے نکالے ہوئے تھے، رب کے بگاڑے تھے، اس کے باوجود بھی رب نے دلوا دیے ہیں۔ یہ کیٹیگری ہے جس کو میں اب واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ پہلی حدیث تو سمجھانے کے لیے تھی، یہ کیٹیگری ہے ریال لے کر، یہ سوچو تو صحیح، وہ رب تو زانیہ کو بھی دلوا رہا تھا، چور کو بھی، کیوں؟ شرم آئے گی، شرم آئے گی۔ جن کے صدقے رب کھلاتا ہے ان کے پھر جشن منانے چاہیے، ان کے صدقے جو پوری کائنات بنی، جن کے صدقے وہاں والوں کو بھی اور یہاں والوں کو بھی ملتا ہے، ان کو سوچ آئے گی کہ آخر سوچنا چاہیے، اور جو الٹے پھر اکڑ رہے ہیں، پتا چلا پھر دل کی حیثیت کوئی زیادہ ہی خراب ہو گئی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی حدیث سے کتنا واضح جواب ان کی بات کا آ گیا۔ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ اگر تم محبوب ہوتے تو تمہیں بھی ملتے، ہم پیارے ہیں اس لیے ہم دیتے ہیں، تو میں نے بتایا ضروری نہیں کہ پیاروں کو ہی دیا جائے، پیاروں کے علاوہ کو بھی دیا جاتا ہے۔ چور کو، زانیہ کو دلوا دیا گیا ہے، مطلب کیا تھا؟ عبرت حاصل کرے، مطلب کیا تھا؟ حیا آ جائے، مطلب کیا تھا؟ پہلی روش بدل جائے۔ اس واسطے ہمیں ریالوں کا چکما دے کر اور ریالوں کے نام لے کر ہمارے عقیدے کو تم کسی طرح کی جنبش نہیں دے سکتے۔ سنی مزاج پکا ہے، سنی ضمیر کھڑا ہے، کھا کے اور پھر کسی کا بننا یہ تو سارے ہی بنتے رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بھوکے رہ کے بھی ان کے نعرے لگائے جائے، اور اللہ کے صدقے، اللہ کے فضل سے کوئی بھوک ہے ہی نہیں۔ صرف جو غیروں کو دیکھتے ہیں، صرف پتہ چلتا ہے کہ ان کی طرف کون دیکھتا ہے، غیروں کی طرف کون دیکھتا ہے۔ صرف یہ امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، آزمائش ہے، ان سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے۔ یہ ہماری صورتحال، اس کا انداز ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطائے، وہ ان ریالوں کی محتاج نہیں ہے، اس سے بڑا معاملہ ہے۔ اور یہاں پر اس چیز کو بخاری شریف کی حدیث سے